بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة آل عمران آیت نمبر 76 سے بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کر لے اور وہ پرہیزگاری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ یہاں عہد سے مراد جو اہل کتاب سے یا ہر نبی سے ان کی امتوں سے نبیوں پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا، اور پرہیزگاری سے مراد یہاں کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور ان باتوں پر عمل کرنا جو نبی نے بیان کی ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمتوں پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، ایک وہ جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پس پش ڈال کر تھوڑے سے دینی دنیاوی مفادات کے لیے نبی پر ایمان نہیں لاتے، اور دوسرے وہ لوگ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں میں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہاں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے روز، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں سے گروہ وہ بھی ہے جو کتاب کو پڑھتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں تبدیلی کی۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کس طرح تبدیلی کی انہوں نے؟ کہ وہ زبان کو موڑ کر کتابوں کے الفاظ پڑھتے تھے، یعنی اس کے معنی مفہوم ہی بدل دیتے تھے، اور وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ، اللہ کی طرف قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان احکامات سے بچ نکلیں، تاکہ ان باتوں پر عمل نہ کرنا پڑے۔ وہ دین کو دراصل اپنی خواہشات کے مطابق موڑنا چاہتے تھے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں ہے کہ وہ پھر بھی وہ ان لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔
بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ عیسائیوں کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازا گیا تھا۔ اور ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی رابطہ اور ان سے تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اس طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ اب اللہ کی کتاب کی تعلیم و تدریس ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم ان سب کاموں کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو رب سے جوڑا جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے پکا عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اب گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ نبی اور فرشتوں کو رب والی صفات قرار دینا دراصل کفر ہے، اور نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بات کی کہ بعض مسلمانوں نے نبی سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض نے اس کی شان نزول میں یہ کہا کہ یہودی اور عیسائیوں نے جمع ہو کر کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح عبادت کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی اس بات کو حکم دیا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب فرشتوں کو رب بنانے کا کیا مطلب بتایا گیا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ کہ اللہ نے اپنی کائنات میں فرشتوں کو جزوی اختیارات دے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے رازق و مالک ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پکا عہد لیا کہ جو کچھ بھی تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے کیا عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ اس کی زندگی اور اس کے دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود نبی کو ایمان لانا ضروری ہے، تو ان کی امتوں کے لیے اور ان نئے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ عہد کب لیا گیا تھا؟ عالم روح سے لیا گیا تھا، دنیا میں نبیوں سے بذریعہ وحی لیا گیا تھا۔ اور ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے اور اس کی
مدد کرنی چاہیے۔ فَمَا تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس اس کے بعد جو پلٹ جائیں تو پھر وہ فاسق ہیں، یعنی وہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ اپنے دین پر پلٹ جائیں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں و زمین والے اللہ کے فرمانبردار ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہود و نصارہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے تھے، یعنی یہ دین اسلام سے منہ موڑ کر اور پیغمبر کی اطاعت سے منہ موڑ کر کچھ اور ہی تلاش کر رہے تھے، اور اللہ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی کی اطاعت گزار ہے، خواہ اس کی اطاعت خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، جانا تو انہیں اس رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق علیہ السلام پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر جو اتارا گیا ہے، اور جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انبیاء علیہ السلام پر ان کی رب سے، نہیں ہم فرق کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک پر، اور ہم ان کے لیے فرما بردار ہیں۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، نیز ان پہ جو بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کی بھی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، کو اب عمل صرف قرآن پر ہوگا، کیونکہ قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا، اور نبی کے پیروکار یعنی صحابہ کرام کا عمل وہ ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے تھے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین کو تلاش کرے اور اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس آیت میں بدعات کی تردید کی جا رہی ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول برحق ہے اور آئے ہیں ان کے پاس روشن نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی یہ دونوں ہی یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا ان کی کیا سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، ان پر فرشتوں کی لعنت، اور ان پر تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کا عذاب، اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، یعنی ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، انہیں سانس لینے تک کا بھی وقت نہیں ملے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی انہیں مستقل
طور پر سزا ہوگی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب انسان میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اس سے اپنی ندامت کا احساس ہوا اور اس نے لوگوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ چونکہ مرتد کی سزا تو بہت سخت ہے، تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کی شرط کیا بتائی گئی ہے کہ توبہ کر کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے پھر وہ کفر میں آگے بڑھ جائے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس آیت میں ان کی یہ سزا بیان کی جا رہی ہے کہ جو مرتد ہونے کے بعد بھی توبہ کی توفیق سے محروم رہے اور کفر کی حالت میں ہی وہ مر جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں، اگر ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا دے دے خواہ فدیے میں ہی دے تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور یہی وہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اسے عذاب آگ کے عذاب کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ اب اس کی کیا سزا بتائی گئی ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے اور انہیں کہیں سے بھی کوئی مدد نہ ملے گی۔ اگر ان سے دنیا میں اچھے کام کیے بھی ہوں گے تو کفر کی وجہ سے ان کے وہ اعمال بھی ضائع ہو چکے ہیں۔